تک کہ علماء نے لکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کی کھائی ہوئی جو کھجور کی جو گٹلی ہوتی ہے نا، بیج ہوتی ہے، وہ بیج اگر اللہ کے راستے میں وہ صدقہ کر دے، تمہارا جو ہے احد کے پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنا ان کی ایک گٹلی کے برابر بھی تمہیں برابر نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ بڑا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے کہا جس گھوڑے پر امیر معاویہ بیٹھے ہیں اس گھوڑے کے کر میں اس کے پیروں کے نیچے اگر پاخانہ لگا ہوا ہو تو اس پاخانے کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز کا جو ہے مرتبہ نہیں ہے۔ کنڈے کی دعوت ہوتی ہے، انہیں گوشت کھا کو نہیں آنا، حضرت فضائل اس کے یہ نہ بولتے سو پور کی فاتحہ میں گوشت کھا کو نہیں آنا، انڈا کھا کو نہیں آنا، اگر کھایا تو پانی نہا کو آنا ہونے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے حاملہ عورت نہیں آ سکتی اندر اس میں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے یہ کامل اور مکمل دین ہے۔ اس میں اللہ نے کوئی بھی کم و بیشی نہیں رکھی ہے، ہر چیز اللہ نے ہمیں دین میں سکھایا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز سکھائے ہیں جس میں کوئی کم و بیشی نہیں رکھے ہیں۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کا موقع آیا تو حضرات صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ بتاؤ کیا میں نے تمہیں دین پہنچایا نہیں پہنچایا؟ کیا میں نے تم تک دین کو سارا بتایا نہیں بتایا؟ تو حضرات صحابہ نے اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے نبی جی آپ نے بتایا نہیں بلکہ عمل کر کے بھی بتایا ہے ہمیں، صرف بتایا نہیں بلکہ عمل کر کے بتایا کہ زندگی میں دین کس طرح آنا چاہیے اور دین پر عمل کس طرح ہمیں کرنا چاہیے، کون سی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کے اندر ہونا ضروری ہے، یہ ساری چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمل کر کے بتائے ہیں۔ اور اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا کہ میرے خدا تو گواہ رہنا کہ یہ میرے صحابہ ہیں جنہوں نے اس جگہ کھڑے ہو کر اس میدان میں اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے واقعتاً دین کو میں نے صرف بتایا نہیں بلکہ عمل کر کے بھی میں نے بتایا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تم پر دین کو کامل و مکمل کر دیا، اس کے بعد تم پر جو ہے کوئی چیز نہیں بلکہ ساری چیزیں ہم نے تمہیں بتا دیا۔ اس کے بعد بھی بہت ساری چیزیں ضرورت آتی رہی لیکن جو احکامات ہیں اللہ نے ساری باتیں جو ہے اس وقت پوری مکمل کر دی، جو بھی حکمیں تھیں جو بھی احکامات تھے ساری چیزیں اللہ نے بتا دیا۔ اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے ایک اہم بات بتائی، کہا کہ من ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں اور میں تمہارے درمیان میری سنت یعنی میرے اقوال، میرے کہنے کی باتیں، میرا عمل جو میں نے تمہارے درمیان کر رکھا ہے یہ ساری چیزیں میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور تمہارے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں میں دیکھے
اور ان چیزوں پر تم عمل کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو اس بات کی تعلیم بھی دی ہے اور اس بات کا حکم بھی دیا کہ میں نے تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور پھر جو ہے امت کو اس بات کی ترغیب دیے، کہا کہ تم میرے صحابہ کی اطاعت کرو، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو، میرے صحابہ کی اطاعت کرنا تم پر ضروری ہے، اور ان کو برا بلا نہ کہو۔ ان کو گالیاں دینا وہ کہ مجھے گالی دینے کے برابر ہے، ان کو برا بلا کہنا مجھے برا بلا بولنے کے برابر ہے، کیونکہ ہمارا دین کا دار و مدار اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دین ہم تک جو پہنچانے کا ذریعہ بنے وہ حضرات صحابہ ہیں۔ اس لیے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھے ہیں کہ اگر دنیا کا کتنا بھی بڑا ابدال کیوں نہ ہو، دنیا کا کتنا بھی بڑا غوث کیوں نہ ہو، ساری دنیا جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھر جائے، ساری دنیا جو ہے صابر کلینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے پوری بھر جائے، سارے لوگ جو ہے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسا جو ہے ساری دنیا والے بن جائے، پورے لوگ، پھر بھی جو ہے پورے لوگ مل کر بھی ایک ادنا سے صحابی کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے، ان کی ایک نیکی کے برابر تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کا ایک مٹھی آدھی مٹھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا تمہارا احد کے بہار کے برابر سونا خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کی کھائی ہوئی جو کھجور کی جو گٹلی ہوتی ہے نا، بیج ہوتی ہے، وہ بیج اگر اللہ کے راستے میں وہ صدقہ کر دے، تمہارا جو ہے احد کے پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنا ان کی ایک گٹلی کے برابر بھی تمہیں برابر نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ بڑا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا اور ان سے کہا کہ یہ صحابہ جو ہے یہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور ان سے دشمنی رکھنا وہ گیا کہ دین پر دشمنی کرنے کے برابر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ایمان لانا چاہتے ہو تو ان جیسا ایمان لاؤ جس سے جن کے ایمان کا امتحان میں نے خود لیا ہے، میں نے خود لیا ہے ان کا امتحان۔ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو ان جیسا لاؤ۔ اس لیے میرے بھائیوں ساری دنیا والے مل کر بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرے، صحابی رسول کا ایک سجدے کے برابر بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے۔ کسی نے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت کیا آپ کا مقام بڑا ہے، کیا کسی حضرت امیر معاویہ دونوں کا مقام بڑا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کا مقام بڑا ہے یا آپ کا مقام بڑا ہے؟ تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جن کو ثانی عمر کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد اگر دنیا میں کسی نے عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کیا ہے تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کے دور خلافت میں علماء نے لکھا ہے جن کے دور خلافت میں ایک ہی جگہ پر بھیڑیا بھی پانی پیتا تھا، شیر بھی پانی پیتا تھا، اور اسی جگہ پر بکری بھی پانی پیتی تھی، لیکن شیر اس کو جرت نہیں تھی اور اس کو ہمت نہیں تھی کہ شیر کو اس بکری پر حملہ کرے۔ اس لیے مورخین نے لکھا ہے جب حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، ایک بوڑھی جو ہے سمندر کے کنارے بیٹھ کر پانی پکڑ رہی تھی، وہاں اس کے سامنے دیکھی کہ ایک بکری بھی پانی پی رہی ہے، اس جگہ پر شیر بھی پانی پی رہا تھا۔ وہ بوڑھی عورت اس سمندر کے کنارے، اس تالاب کے کنارے پانی ڈبا رہی تھی، دیکھا کہ اسی وقت دیکھا کہ اس شیر جو ہے وہ شیر اس بکری پر حملہ کر دی۔ تو اس وقت اس بوڑھی عورت نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ آج جو ہے عمر بن عبد العزیز کا انتقال ہو گیا ہے، کیونکہ جب تک یہ زندہ تھے ایک جانور پر دوسرے جانور کو ظلم نہیں کرتا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں بڑوں کا اثر ان کے چھوٹوں پر پڑتا، بڑوں کا اثر ان کے چھوٹوں پر پڑتا ہے۔ باپ اگر کوٹر بیٹا بھی کوٹر ہوتا نہیں ہوتا، باپ کھڑ کو پیشاب کریا تو بیٹا کیا کرتا؟ گول کھڑ کو پیشاب کرتا ہوتا۔ کیوں؟ باپ سکھایا سنا طریقہ۔ اگر باپ جو ہے بے ڈھنگا تو اس کا بیٹا بھی بے ڈھنگا بنتا سو۔ ماں اگر جو ہے غلیظ ہے، اس کی غلط حرکتیں ہیں تو اس کی بیٹی بھی غلیظ بنے گی، کیونکہ بڑوں کا اثر بچوں پر اترتا ہے، بڑوں کی حرکتیں بچوں پر آتی ہیں۔ ماں باپ اگر دن میں رات میں اٹھ کر نمازیں پڑھتے ہو تو ان کی اولادیں رات میں سوتی نہیں،
کہے گی میرے ماں باپ تو رات میں اٹھ کر اللہ کو راضی کر رہے ہیں، مجھے کیا حکم ہے کہ میرے ماں باپ تو اللہ کے سامنے جو ہے رو کر دعا کر رہے ہیں، میں بستر پر سوں؟ بیٹا بھی اٹھ کر ماں کے سامنے مصلی بچھا کر نماز پڑھتا۔ ماں اگر نمازی ہو تو بیٹا جو ہے ماں کے سامنے مصلی بچھا کر نماز پڑھتا۔ ماں اگر قرآن کی تلاوت دار ہو، قرآن کی تلاوت کرتی ہو، دیندار ہو، روزے دار ہو، اس کی اولاد بھی دین پر باقی رہتی ہے۔ اس لیے دیکھیں آج ہمارے گھروں کے اندر، مستورات کے اندر، مردوں کے اندر ہاتھوں میں فون آ گئے، آج ان کے بچوں کے ہاتھوں میں بھی بجائے ماں کے جو ہے فون آنے کی وجہ سے بچے کے ہاتھ میں بھی آج فون آ گیا۔ آیا کہ نہیں آیا؟ یہ بے دینی کہاں سے آئی؟ یہ بڑوں کی طرف سے بے دینی کا ماحول بنا ہے۔ تو اس لیے بڑوں کا اثر بچوں کے اندر بھی آتا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب تک دنیا کے اندر زندہ تھے، حکومت پر بیٹھنے کے بعد جب تک دنیا کے اندر زندہ تھے، تو کسی جرت نہیں ہوتی کہ ایک شیر کو ایک بکری پر حملہ کر سکے۔ یہ اثر تھا یہ۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تاریخی جملہ کہا، میں بات یہاں بتا رہا تھا، تو کسی نے پوچھا کہ آپ کا مقام بڑا ہے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام بڑا ہے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے کہا، جس گھوڑے پر امیر معاویہ بیٹھے ہیں اس گھوڑے کے کر میں، اس کے پیروں کے نیچے اگر پاخانہ لگا ہوا ہو تو اس پاخانے کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز کا جو ہے مرتبہ نہیں ہے۔ اتنا بڑا مقام حضرات صحابہ کا تھا۔ ادنا سے ادنا صحابی ہے، اس کے پیر کے نیچے جو پاخانہ لگا ہوا ہے اس کے پاخانے کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ جبکہ ان کے بارے میں لکھا ہے رات دن اللہ کی عبادت کرتے تھے، حکومت پر بیٹھنے کے بعد بھی اللہ سے ڈرا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، بتانے کا منشا یہ ہے کہ حضرات صحابہ ایک ایسی جماعت ہے جس کا مقام و مرتبہ خود اللہ نے بیان فرمایا، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ۔ لیکن آج ہمارے مسلمانوں کے اندر کچھ ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو حضرات صحابہ کے ساتھ دشمنی کرتی ہیں، ان کے ساتھ جو بغض رکھتی ہیں، آپس میں ان کے ساتھ جو عداوتیں رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے مسلمان انجانے میں آ کر، ایک تو ہے سمجھداری کرنا، سمجھداری کے ساتھ کرنا، ایک ہے نادانی میں کرنا، ایک ہے انجانے میں کرنا، ہمارے مسلمانوں کے اندر زیادہ ہو رہا ہے۔ ایک تو حج درمی سے ہو رہی ہے، ہم کریں گے کیا ہوگا تو بعد میں دیکھا جائے گا۔ بعض بھولے والے مسلمان دیکھا دیکھی انہیں کر رہا تو انہیں بھی کر رہا وہ چیز، بعض مسلمان ایسا بھی کر رہے، بعض مسلمان نادانی میں آ کر ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم بھی کر رہے ہیں آج۔ جیسا کہ مثال کے طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کنڈے کی رسم کرنا، کرتے کہ نہیں کرتے؟ اب رجب کا مہینہ چل رہا نہیں چل رہا کہ اسی ہفتے میں 22 رجب بھی آئے گی۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جان بوجھتے ہوئے، بعض مسلمان نہ جانے، علم نہ ہونے کی وجہ سے، بعض مسلمان دیکھا دیکھی کنڈے کی رسم مسلمان کرتا ہمارا۔ 22 رجب آ گیا تو ہر گھر کے اندر، ہمارے بنگلور میں کیا کرتی؟ پور کی فاتحہ کرتے نہیں کرتے؟ یشنا کنڈے کی فاتحہ۔ حالانکہ اس کی تاریخ کوئی بھی حقیقت نہیں اس کی۔ حالانکہ یہ جو کنڈے کی رسم شروع ہوئی ہے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی دشمنی میں شیعہ روافض نے اس کا ایجاد کیا تھا، اس کا ایجاد کیا ہے۔ کیا تاریخ ہے میں مختصر میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن ہمارا مسلمان اس کنڈے کی رسم کو اتنی فضیلت سمجھ کر کرتا ہے، نماز چھوڑ دے لے تو بھی کیا بھی نہیں، لیکن کنڈے کی دعوت نہیں چھوڑنا حضرت، ہے ہی نہیں۔ کنڈے کی فاتحہ نہیں چھوڑنا حضرت، نماز چھوڑ ڈالے تو کیا بھی نہیں، رمضان کے روزے چھوڑ گئے تو کیا بھی نہیں، ماں باپ کو گلی کوچوں میں کھینچ کر مارا تو بھی کیا بھی نہیں، گلی کوچوں میں گالی دے کر پھرا تو بھی کیا بھی نہیں، حرام کاری کرتا ہوا پھرا تو بھی کیا بھی نہیں، گانجا ڈرگس کریا تو بھی کیا بھی نہیں، لیکن کنڈے کی دعوت نہیں چھوٹنا حضرت۔ اتنی پابندی سے کرتا ہوا ہے، کرتی موزن صاحب محلے میں یہاں بڑی زور سے چلتی ہے گا، پورے محلے کے اندر ایسے مسلمانوں کے اندر کنڈے کی دعوت چل رہی ہے۔ فضیلت کیا بیان کرتی معلوم؟ کہ کنڈے کی دعوت کرنے والے کے گھر میں کبھی تکلیف نہیں آتی۔ کنڈے کی دعوت کرے تو اللہ اس کے نماز روزے کو معاف کر ڈالتی، انہیں جتنے بھی گناہ کریں دے، پورا صبح سے لے کر شام تک نشے میں چلیں دے، کتنے بھی گناہ کریں دے، لیکن کنڈے کی رسم کرے تو اللہ اس سے گناہ معاف کر ڈالتی۔ بڑے افسوس کی بات ہوتا ہمارے مسلمانوں کے اندر ان چیزوں کو دیکھ کر، یا نادانی میں کر رہے ہیں وہ بھی معلوم نہیں، جان بوجھ کر رہے ہیں وہ بھی معلوم نہیں،
کیا ہمارے مسلمانوں کے اندر ان چیزوں کو لے کر، دیکھو ایک بات ذہن میں رکھنا، اللہ کے پاس عمل سے زیادہ عقیدے کی ضرورت ہے۔ انسان پوری زندگی اگر نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، میں حکم نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ حقیقت کیا کہ اگر کوئی بندہ اگر نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، لیکن عقیدہ صحیح ہے، حضرات صحابہ کو دل سے مانتا ہے، ان سے دشمنی نہیں کرتا، اللہ کو ایک مانتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، عقیدہ رکھا ہے، تو ایک بات ذہن میں رکھنا، عقیدہ اگر مضبوط رہا، اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ نماز کو بھی معاف کر سکتے ہیں اس کی قیامت میں، کیونکہ اللہ کا حق ہے یہ۔ نماز نہیں پڑھا، اللہ کہیں گے چلو معاف کر دیا، روزہ نہیں رکھا، اللہ کہیں چلو معاف کر دیا، کیوں؟ عقیدہ مضبوط ہے اس کا۔ دین کا سارے کا سارا دین کا دار و مدار اللہ نے عقیدے پر رکھا ہے۔ عقیدے میں کچھ بھی کم و پیشی ہو گئی، سمجھے بھئی انہیں جہنم میں جاتا ہوگا۔ چاہے پوری زندگی نماز پڑھ لیں دے، پوری زندگی میں حج کو حج کریں دے، پوری زندگی عمرے پر عمرہ کریں دے، کعبۃ اللہ کے سامنے سر جھکایا تو موت کے وقت میں اگر وہ جو سجدے سے سر اٹھا دے، یا کعبۃ اللہ کے سامنے یا مدینہ منورہ میں بھی اگر اس کی موت آ جائے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس منبر رسول پر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں انہیں جنت میں نہیں جا سکتا۔ انہیں اللہ کا وعدہ ہے یہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ چیزوں کا یقین، یہ عقیدہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ عقیدہ اگر کسی مسلمان کے اندر اس میں کم و بیشی بھی ہو، انہیں کبھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ عقیدے کی کمزوری میں اللہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے۔ عمل میں اگر کچھ کر لیا تو اللہ کہیں گے معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول کے ذات اقدس پر انگلی اٹھا رہا ہے، اللہ کہیں ہم تو جنت میں نہیں بھیجیں گے۔ اگر صحابہ کی ذات پر انگلی اٹھا رہا، اللہ کہیں ہم جنت میں نہیں بھیجیں گے، کیونکہ وہ میرے محبوب ہے، جن کو میں نے کہہ دیا یہ دنیا میں ان سے راضی، میں بھی ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمارا مسلمان نہ جانے انجانے میں کر رہا معلوم نہیں، جان بوجھ کر رہا معلوم نہیں، نماز نہیں پڑھا تو بھی جان دے، لیکن ہر مہینے کی فاتحہ چلتے رہنا ضرور۔ کیا چلنا؟ رجب کے مہینے میں آئی تو ایک فاتحہ، شعبان کے مہینے کی فاتحہ، اور رمضان کی فاتحہ، شوال کی فاتحہ، ذوالقعدہ، ہر مہینے کی ایک فاتحہ ہمارے مسلمانوں کے اندر ہے۔ لیکن نماز پڑھو، چھوڑو حضرت دل کی نماز پڑھ لی گئی تو کنڈے کی جو فاتحہ ہمارے مسلمان بڑے زور و شور کے ساتھ کرتے ہیں، حالانکہ یہ کنڈے کی ابتدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نہیں تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نہیں تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نہیں تھی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانے میں نہیں تھی، بلکہ یہ جو کنڈے کی رسم شروع ہوئی وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی دشمنی میں شیعہ اور روافض نے شروع کیا تھا۔ کون شروع کیا تھا؟ شیعہ اور رافضیوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی دشمنی میں شروع کیے ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ جانتے ہیں کون ہے؟ آپ جانتے ہیں، میں بارہا میں آپ کے سامنے کہتا ہوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں، ابو سفیان کے بیٹے ہیں، ان کی والدہ ہندہ ہیں، یہ اللہ کے رسول کے چچیرے بھائی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ کاتب وحی ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے نبی جی امیر معاویہ امانت دار ہے۔ حضرت جبریل کے اپنی زبان سے کوئی بھی بات ایسے ہی بول سکتے ہیں کیا؟ بھئی دیکھو ایک بات ذہن میں رکھو، حضرت جبریل اللہ تعالیٰ کے باتوں کو لا کر اللہ کے رسول کے پاس پہنچاتے تھے، جن کی باتیں جو ہے اللہ نے جن کی امانت داری کی باتیں قرآن میں فرمایا کہ جبریل امین ہے، امانت دار ہے، یہ جو بھی پہنچاتے ہیں یہ ہمارے کہنے پر پہنچاتے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں خدا خود کہے کہ امیر معاویہ امین ہے، امانت دار ہے، تو آج جو لوگ اٹھے کہہ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دینا ثواب سمجھتے ہیں، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے دشمن تھے، حضرت حسنین کے دشمن تھے۔ یہ سارے باتیں غلط ہیں، یہ غلط ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں
احادیث کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ معاویہ کو کتاب اللہ اور پھر جو ہے حساب کا علم عطا فرما، اور آگے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر معاویہ کو عذاب سے بچا، عذاب سے بچا۔ بھئی کیا مطلب ہے اس کا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ امیر معاویہ جنتی ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر ترمذی کے اندر روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو دعا دی اور ان سے کہا اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا، اور آگے کہا مہدی بنا، اور ان کے ذریعے سے اللہ ہدایت کا ذریعہ پہنچا، لوگوں کے اندر ہدایت کو پہنچا۔ اللہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کے کئی ملکوں کے اندر دین کو پہنچایا، انہوں نے کئی ملکوں کے اندر حضرت امیر معاویہ اپنے دور خلافت میں اسلام کو کہیں سے کہیں پہنچایا، اللہ کے رسول کی دعا ہے یہ۔ اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے المعجم الاوسط للطبرانی کے اندر لکھی ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور کہا حضرت امیر معاویہ کے حق میں وصیت فرمائیے۔ اللہ کے رسول نے حضرت جبرائیل آ کر کہنے لگے، اللہ کے رسول سے کہا اے نبی جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں وصیت فرمائیے، یہ اللہ کے کتاب کے امین ہے اور یہ عمدہ امین ہے، یہ اللہ کی کتاب جو اللہ تعالیٰ آسمان سے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے رسول اللہ کے پاس قرآن مجید کو نازل کر رہے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ سن کر جو کتاب لکھ رہے ہیں، آپ کے کلام کو لکھ رہے ہیں، یہ امین ہے، امانت دار ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ اور اسی طرح ایک روایت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، تو جس کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے خادم تھے، وضو کرتے تو پانی ڈالتے لوٹے میں، اللہ کے رسول آرام کے لیے جا رہے تو بستر بچھاتے، اللہ کے رسول کے خادم تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی جگہ پر آ کر اللہ کے رسول کی خدمت کر رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب منڈی اٹھا کر دیکھے تو حضرت امیر معاویہ جو ہے اللہ کے رسول کو پانی ڈال رہے ہیں اور اللہ کے رسول وضو کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرایا دیکھ کر اللہ کے رسول نے حضرت امیر معاویہ کو، اور پھر ان کے لیے کہا، ایک دو مرتبہ ان کی طرف سر اٹھایا اور دیکھا، اور پھر حضرت امیر معاویہ سے کہا اگر تمہیں مومنین کی کسی کام کے یا کسی متولی یا حاکم بنا دیا جائے، اللہ تمہیں مسلمانوں کا تمہیں حاکم بنا دے، متولی بنا دے، تو امور حکومت کو انجام دہی میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور عدل و انصاف کے ساتھ جو ہے لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنا۔ اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں میں برابر اس کا خیال کرتا رہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اللہ نے مجھے حکومت دی، میں اس کے ذریعے سے حکومت پر بیٹھا۔ تو میرے بھائیوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کی دعا کی برکت تھی میں حکومت پر بیٹھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس طرح محبت کرتے تھے، اور یہاں تک کہ باتیں بہت ہیں، میں کچھ مختصر میں بتا رہا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں اگر کوئی ان کی تعریف میں کم و بیشی کرتا تو حضرت علی ان پر غصہ کرتے، کہتے امیر معاویہ سے محبت کرو، ان سے دشمنی نہ رکھو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت امیر معاویہ بھی بڑی محبت کرتے تھے، ان کا تعلق بڑا اچھا تھا۔ اسی طرح ہمارے جو ہے علماء دیوبند احناف کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں، یہ بھی کچھ مختصر باتیں ذہن میں رکھنا۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اگر کوئی بندہ ان کے بارے میں برا بھلا کہتا ہو تو میں کچھ اقوال آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ دنیا کے اندر 4 مسلک برحق ہے، کتنے مسلک؟
4 مسلک دنیا کے اندر حق ہے. ایک ہے حنفی مسلک، شافعی مسلک، مالکی ہے، حنبلی ہے. یہ 4 مسلک حق پر ہے اور 4 مسلک آج دنیا کے اندر باقی ہے. اور یہ 4 مسلک والے جو ہے دنیا کے اندر آج جو ہے عروج پر ہے. اللہ نے ان کو عزت دے رکھی ہے. تو بہرحال حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص صحابہ کے رضی اللہ عنہ میں سے کوئی بھی، خواہ وہ ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، یا امیر معاویہ رضی اللہ اجمعین ہو، یا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ہو، انہیں برا کہے تو اگر یہ کہے وہ گمراہ ہے تو حضرت نے فرمایا وہ گمراہ ہے، وہ کافر ہے. وہ جو حضرت صحابہ کے بارے میں کچھ بھی اونچ نیچ کہے. آگے امام مالک کہتے ہیں اگر اسے قتل کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ آگے فرمایا اگر وہ حضرات صحابہ کے بارے میں گالم گلوچ کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، تو کہتے ہیں وہ سخت سزا کا گنہگار ہے، گنہگار ہے وہ. اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں کو کیا ہو گیا، وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں برا کہتے ہیں، ہم اللہ سے عافیت کے طلبگار ہیں. پھر فرمایا جب تم دیکھو کہ شخص صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں برائی کر ساتھ بیان کرتا ہو تو حضرت نے فرمایا اس کے اسلام کو مشکوک سمجھو، یعنی کہ وہ اسلام میں نہیں ہے، اسلام سے باہر ہے. اور اسی طرح ابراہیم ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، کسی نے فرمایا کہ حضرت آپ کا مقام بڑا ہے یا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مقام بڑا ہے؟ تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خود کو کوڑے کھانا پسند کرتا ہوں، خود کو میں مارنا پسند کرتا ہوں، لیکن حضرت امیر معاویہ کی شان میں غصاخی کو پسند نہیں کرتا میں. ایک بندہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کی. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جب حکومت پر بیٹھے کسی کو نہیں مارے، کسی کو نہیں مارے. جس نے حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کی اس کو پکڑے، خود اپنے ہاتھوں سے کوڑا مارا، اسے اپنے ہاتھوں سے مارا. کہا کہ کم وقت ایسے صحابی رسول کے بارے میں تو گستاخی کرتا ہے. اور پھر اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ بھی ذہن میں رکھے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے راستے میں میں بیٹھا رہوں. حضرت فرماتے ہیں جس جگہ حضرت امیر معاویہ گزرتے ہو میں وہاں بیٹھ جاؤں، راستے میں جس گھوڑے پر وہ بیٹھے ہیں ان کے گھوڑے کے بغل میں بیٹھ جاؤں. اب جو گھوڑا ان کا جا رہا ہے اس کی دھول جو اڑ رہی ہے، وہ دھول اڑ رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں شیخ عبد القادر جیلانی اس دھول کے برابر بھی میرا مقام نہیں. غنیۃ الطالبین کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ خود لکھے ہیں. اور اسی طرح احمد رضا خان صاحب بریلوی لکھے ہیں کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے میں برا بلا کہنے والا یہ سخت گنہگار ہے. تو بہرحال میرے بھائیوں اتنی ان کی فضائل ہیں، لیکن آج ہمارا مسلمان نہ جانے کون سے ہوش و حواس کو بیٹا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے نہیں معلوم. 12 رجب آ گئے، 22 رجب آ گئے تو ہر گھر کے اندر دیکھو رجب کے اندر مہینے میں کنڈے کی دعوتیں شروع ہو جاتی ہیں. کہا جاتا ہے کیا یہ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے پیدائش کا دن ہے اس لیے ہم ان کی خوشی میں بناتے ہیں. بولتے نہیں بولتے کنڈے کی دعوت کیوں بھی کر رہی؟ جعفر صادق کے جو ہے ان کی پیدائش کی وجہ سے ہم کنڈے کی دعوت کر رہے. حالانکہ حقیقت کیا جانتے ہو، حضرت جعفر صادق وہ 22 رجب کو پیدا نہیں ہوئے، رمضان کی 8 تاریخ کو پیدا ہوئے، 8 رمضان میں پیدا ہوئے. 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال کا دن ہے. کس کا دن؟ 22 رجب، 22 تاریخ رجب کی اس تاریخ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا. اب ہمارا مسلمان ان شیعہ کے ان رافضیوں کے طور طریقے پر کرتے 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 ہمارا مسلمان بڑے زور و شور کے ساتھ اور قید کیا لگاتی معلوم؟ جہاں کنڈے کی دعوت ہوتی ہے انہیں گوشت کھا کو نہیں آنا. حضرت فضائل اس کے یہ نہ بولتے سنو پور کی فاتحہ میں گوشت کھا کو نہیں آنا، انڈا کھا کو نہیں آنا، اگر کھایا تو پانی نہ کو آنا انہیں. اور افسوس کی بات تو یہ ہے حاملہ عورت نہیں آ سکتی اندر، اس میں ہے نہیں. اگر کوئی کرنا چاہے تو یہ بھی شرط کیا لگاتے ہیں، اگر کوئی پور کی فاتحہ کو آ رہا بولے تو یہ ہاتھ کھا کو جانا، اٹھالے کو باہر نہیں جانا. ایسے سب چیزیں جو ہے حضرات صحابہ کے بارے میں یہ غلط چیزیں بنائی گئی رسومات ہیں جس کا ترک کرنا، جس کا چھوڑنا ہم پر ضروری ہے.
جہاں کہیں بھی اگر اس طرح کیا جاتا ہو ہمارے مسلمانوں کے ضروری ہے ان کو بتائے. یہ حضرت صحابہ کی دشمنی میں یہ دعوت کی گئی ہے. 1901 میں ہندوستان کے اندر یو پی کے اندر سب سے پہلے ایک شیعہ نے اس رسم کو شروع کیا. وہ دیکھا دیکھی یہاں تک آئی جس وقت حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا نا, حضرت معاویہ کا انتقال ہوا 22 تاریخ کو رجب کی. اس وقت شیعہ رافضیوں نے پوری رات انہوں نے دعوت کی انہوں نے, اور چھپ کر کرتے تھے کیونکہ اس وقت مسلمانوں کا غلبہ تھا. حضرات صحابہ موجود تھے, تابعین موجود تھے. کسی کے سامنے اگر دعوت کرنے کا معلوم ہو گیا قتل کر دیا جائے گا. چھپ کر کرتے تھے. لیکن جب مسلمانوں کا غلبہ تھوڑا کم ہونا شروع ہوا پھر وہ چیز کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیے, کہا کہ جو ہے 22 تاریخ رجب میں دعوت ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس دن حضرت جعفر پیدا ہوئے ہیں. حالانکہ حضرت جعفر کتنی تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں؟ 8 رمضان کو پیدا ہوئے ہیں. 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ کا انتقال کا دن ہے. اور یہ شیعہ یہ رافضی کون ہے معلوم؟ ان کی تاریخ اٹھا کر تمہیں دیکھو معلوم ہوتا ہے یہ یہودیوں کی ناپاک اولادیں ہیں جو ان کی چلتے چلتے آ جائی ہیں. اب ہمارے بنگلور کے اندر ایک انہی کی ناپاک اولاد آج مولائی فرقے کے نام سے مشہور ہے. وہ یہ کہتی ہے حضرات صحابہ کو گالی دینا عبادت سمجھتے. معلوم حضرت مولائی فرقہ معلوم نا آپ حضرات کو پورے بنگلور کے اندر بڑے زور و شور کے ساتھ چل رہا ہے. خاص کر ہمارے بنگلور میں شیواجی نگر میں کمبل کوٹ درگاہ کے پاس بھی چل رہی ہو. وہاں کے مجاوران شروع کری سو, وہاں سے جاتے توکل مستان درگاہ کے اندر بھی چلے گئے, وہاں بھی کر رہے ہیں اور بڑے زور و شور کے ساتھ. ان کا عقیدہ کیا ہے معلوم؟ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کا مقام دے دیا. کس کا مقام؟ اللہ کا مقام. یہاں تک کہ ان کے میرے پاس خود ثبوت موجود ہے. انہوں نے کہا علی کو نہ مانے وہ اسلام سے خارج, اور انہوں نے کہا علی کا مرتبہ اللہ کے رسول کے بعد ہے. علی کا مرتبہ جو ہے اللہ کے رسول سے پہلے ہے. اور ان کی کتابوں کے اندر ان کے عقیدوں کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے علی کے پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ نے دنیا آخرت کو بنائی ہے. جو اللہ کے رسول کے ہمیں عقیدے پر ہیں, اس دنیا کو اللہ نے کس کی طفیل بنایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل بنایا. یہ سارے حدیثیں علی کے نام پر انہوں نے رکھی ہے. اور اہل بیت کی محبت, بھئی اہل بیت سے محبت کرنا یہ ہمارا ایمان ہے. ہم محبت کرتے ہیں. اہل بیت سے مطلب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان, ان کے اہل و عیال سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن محبت جس حد تک ہونا وہاں تک ہی, لیکن اس سے آگے نہیں بڑھنا. اب ہمارے مسلمانوں کے اندر کیا ہو گیا؟ محبت اتنی زیادہ غلو ہو گئی جس میں جو ہے نہ ایمان باقی رہا نہ اس کا جو عقیدہ باقی رہا. ساری چیزیں حد پار ہو گئی ہیں. تو مولائی فرقہ آج بڑے زور و شور کے ساتھ ہمارے بنگلور کے اندر ان کی جرت مندی دیکھو کہ جلوس سے بھی نکال رہے ہو. کیا جرت مندی ان کی؟ حضرت امیر معاویہ رضی کے بارے میں علل اعلان انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دے رہے. اب ازما کر دیکھیں 22 رجب کو 22 تاریخ رجب کی آپ دیکھیں. گزشتہ سال میرے پاس خود ان کی ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں. 22 رجب کو انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک پتلا بنایا. اس دن انہوں نے اس پتلے کو جلایا اور پھر اس پر انہوں نے چپل پھینک کر ماری. یہ ہمارا ایمان گوارا کر سکتا ہے؟ جس صحابی رسول کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہو, آج اس صحابی رسول کو ہمیں زندہ ہوتے ہوئے ایسی حرکت کی جا رہی. لیکن ہمارا مسلمان غیرت تھوڑی بھی نہیں, ہمارا مسلمان کہتا ہے چھوڑو کر لیں دے, کیا بھی بات نہیں. تو اس لیے سب سے اہم بات میں آپ کے سامنے آخری یہی کہہ رہا ہوں, یہ کنڈوں کی دعوت, یہ جو بھی ہے پور کی فاتحہ, یہ سب ختم کرو. کس کی دشمنی میں شروع کرے؟ یہ کس کی دشمنی میں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی دشمنی میں شروع کیے ہیں. تو اس لیے ان سب چیزوں کو ختم کریں, دین پر باقی رہے. اگر نماز نہیں پڑھ رہا وہ اللہ کا معاملہ, اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے, لیکن حقوق کے معاملے میں اللہ سے ڈرے, صحابہ کی گستاخیاں نہ کرے. ہمارا ایمان ہے اگر صحابہ کی گستاخی اگر تھوڑی سی بھی ہو تو اس کے اندر ایمان باقی رہے یا نہ رہے کوئی بھروسہ نہیں. انہیں ایمان پر موت پر مر سکتا ہے, اللہ پر ہمیں یقین نہیں ہے. جو صحابہ کی گستاخی کرتا ہو اس کا موت پر ایمان پر خاتمہ یہ ضروری نہیں ہو سکتا, انہیں بغیر ایمان کے بھی چلے جاتا دنیا سے.
اگر توبہ کرے بغیر دنیا سے گیا، اگر توبہ کر لیا بچ گیا، ورنہ جو ہے بغیر ایمان کے دنیا سے جاتا ہو۔ تو اس لیے جہاں کہیں بھی کوئی بھی کام کر رہے ہیں پہلے دیکھو بھئی یہ چیز صحیح ہے کہ نہیں، شریعت میں اللہ اس کا حکم دیا نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دیا نہیں، بھئی اس کی چیز چھوڑ کر کون سی چیزیں ہمارے مسلمان اٹھا بیٹھے ہیں۔ تو بہرحال جو ہے اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کے دلوں کے اندر حضرات صحابہ کی محبت پیدا فرمائے، حضرات صحابہ کو ہم اپنی زندگیوں کا مقصد بنا کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جو ہے ایمان پر خاتمہ فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام کو ہماری نسلوں کو بھی ایمان پر باقی رکھے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔